السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمده ونفثه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31 ہماری آیات ہو گئی تھی 30، تو آخری جو آیات تھیں اس کے اندر کافروں کا ذکر ہوا، جو کافر جہنم رسید ہوں گے اور ان کو برا برا حساب دیا جائے گا۔ جہنم کے اندر ان کو مختلف سزائیں دی جائیں گی، کھانے پینے کو صرف خون اور کھولتا پانی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلاتے تھے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے اس کو پوری صورت کے اندر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عام طور پہ یہ سنت ہوتی ہے کہ جہاں معاندین کا ذکر ہوتا ہے وہیں مؤمنین کا ذکر بھی ہوتا ہے، متقین کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی ان آیات کے اندر متقین کا ذکر ہے، ان آیات کو پڑھیں گے جی، کون پڑھیں گے؟ تاجور صاحب پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفثه ونفثه، ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے ہی کامیابی ہے، جی یہ حدائق کامیابی واعنابا۔ مفازہ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تفخیم کی ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے متقین کے لیے۔ باغات اور انگور۔ اب اگر چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں جو ایک یہ نقشہ دکھایا ہے، باقی تفصیلی نعمتوں کا ذکر اللہ نے یہاں نہیں کیا۔ حدائق و عنابا، حدیقت ان کی جمع حدائق، اور باغات ہوں گے ان کے لیے جس میں میوے وغیرہ ہوں گے۔ وہ اعنابا، اور انگور ہوں گے، یعنی مختلف انواع و اقسام کے انگور ہوں گے، اس لیے عنب ان کی جمع اعناب ذکر کر دیا ہے کہ کئی طرح کے انگور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بھی ادھر نا کتنا انگور ہیں، سندر خانی ہے، گولا ہے، کیا کیا انگور ہیں۔ تو اس کا خاص ذکر اس لیے کیا کہ جو یقینی طور پہ اس میں کوئی خاص حکمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی جو اللہ نے انگوروں کو الگ ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ جو شراب بنتی ہے یہ انگور کی بنتی ہے، تو لوگوں کی نظر میں انگور ایک فیمس پھل تھا شاید، واللہ عالم، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص کوئی اہتمام کیا ہے انگوروں کا، واللہ عالم اس کی حکمت کیا ہے۔ جی وکواعب اترابا، اور آگے کچھ، وکواعب، ہاں جی وکواعب اترابا، اور تینوں لیا اور ہم عمر بیویاں۔ ہاں، ان یعنی جنتیوں کے لیے کیا ہوں گی؟ کواعبہ، ایسی خواتین ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو جن کی ابری ہوئی چھاتیاں ہوں گی اور وہ ہم عمر ہوں گی۔ یہ کواعب آپ جانتے ہیں کہ یہ کعبن سے ہے، کعبن کہتے ہیں ٹخنے کو، جس طرح ٹخنا پاؤں کے اندر ابرا ہوا ہوتا ہے اس طرح ان کے سینے بھی ابرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اترابا، یہ اس کو تربتن سے ہے نا، مٹی، اس طرح مٹی کے اندر بچے کھیلتے ہیں نا، یعنی جس سے بندہ کہتا ہے ہم تو اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، مطلب کہ میرا ہم عمر ہے، ہم ذہن ہے، کہ ہم اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، مٹی میں کھیلتے رہے ہیں مثال کے طور پر۔ تو یہ اس کو جو آپ کہہ لیں کہ اس کا لازمی یہ معنی ہے کہ یہ ہم عمر، ٹھیک ہے، یا تو پھر یہ ہم عمر ہوں گی، آپس میں ہم عمر ہوں گی وہ لڑکیاں، یا پھر جن کے ساتھ ان کی شادی ہوگی، یعنی جنتی جو داخل ہوں گے جنت کے اندر وہ ہم عمر ہوں گے اور ان کی بیویاں ہم عمر ہوں گی۔
ان दोनों की उम्र सेम होगी। तो आप जानते हैं कि लड़के और लड़की की उम्र सेम हो तो ये उनकी ज़हनी अप्रोच जो है ना वो उसमें बराबर होती है, ज़हनी तौर पर हम आंगी ज़्यादा होती है। बहरहाल ये तो एक दुनिया के एतबार से है ना, इसके अलावा भी कई एक हिकमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हुई। जी। वकासन और जाम दिहाका भरे हुए या जोश उछलते मारते हुए, हुए। उछलते हुए जो है ना, यानी जिसमें से। जी। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, नहीं सुनेंगे वहाँ पे यानी जन्नत में वो कोई फजूल बात, नहीं कोई झूठी बात। जन्नत में उनको लगव और कह लें कि बेमकसद बातें नहीं सुनने को मिलेंगी, वरना ये होता है ना, जन्नत के अंदर कोई शोर शराबा बेहूदगी इस तरह की चीज़ें उनका उनको सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया में बंदा जितना भी बचना चाहे ना, बंदा कहे कि मैंने कभी कोई बात खुद नहीं करनी, लेकिन उसको माहौल इस तरह का बहुत कम मिलता है कहीं कहीं। तो ये नेमत जन्नत के अंदर सबसे बड़ी ये नेमत है, पुरसकून माहौल होगा। ना लड़ाई झगड़े, ना कोई चुगली गिबतें, ना किसी के खिलाफ प्रापोगंडे, बिल्कुल पुरसकून माहौल, सलामा सलामा की सदाएं होंगी। ला यसमाउन फीहा लगवा, उसमें बेहुदा बातें नहीं होंगी, ना सुनने को उनको मिलेंगी, वला किज़्ज़ाबा, ना झूठी बातें, यानी एक दूसरे को झुटलाने वाली जो बातें होती हैं, एक दूसरे को गलत कार करने वाली, इसमें चुगलियां गिबतें सारी आ जाती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला गिल को, जो एक तरह का एक खराबी दिल के अंदर होती है ना इंसान के, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है, अल्लाह उसको खींच निकालेगा, तब जाके जन्नत में वो दाखिल होंगे। जी। जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये जज़ा है तेरे रब की तरफ से जो अल्लाह की अता है हिसाब के साथ। अताअन हिसाबा, या तो इसका माना है कि बेहिसाब ये अता होगी, या है कि ये पूरी पूरी अता होगी। हिसाब है ना कि मतलब भी उनके अमाल की पूरी पूरी ये जजा होगी। तो पूरी पूरी से मुराद ये नहीं है कि उससे ज्यादा उनको नहीं दिया जाएगा, मतलब भी कम नहीं दिया जाएगा, कम अज कम। यानी हिसाबा, कम नहीं दिया जाएगा, उनके अमाल की पूरी पूरी उनको जजा दी जाएगी। बाकी अल्लाह ताला अपने फजल से भी बढ़ा चढ़ा के देगा। जी। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। ये कौन बताएंगे ये रब्बी? रब्बी कौन कौन बताएंगे ये मजरूर क्यों है? तो जिसको पता है ये वो रेज द हैंड। जी। तो सभी को पता होना चाहिए वैसे। जी माशाल्लाह। और ये आरिफ साहब बताइएगा क्यों ये मजरूर क्यों है, रब्बिस समावाती। अस्सलाम वालेकुम। जी शेख मोहतरम, ये जो हर्फ जा रहा है जज़ा मिन, उसी का, उसी पर इसका आतफ है। जी। शेख साहब आवाज़ आ रही है? ये आवाज आ रही है। जवाब क्या है आपका? जी मैंने कहा ये जो ऊपर आयत में आया है जज़ा मिर रब्बिका, उसी पर इसका आतफ है, रब्बिस समावाती, नहीं, अतफ यानी तो मिर नहीं है इधर। रब्बिका, फिर उसी अतफ रुपये आतवा तो नहीं आया इधर। बदल। हाँ, उससे बदल है, उससे ही बदल है। जी शेख। जी, यानी ये उस रब की तरफ से जजा होगी कि जिस रब की सिफत ये है। जी। पढ़ें ये जी। बयान कह सकते हैं, जी। अतफ़ बयान अगर बनाए। समझ नहीं आई। अतफ बयान। शेख मोहतरम जी शेख साहब। आपकी आवाज कट रही है। जी शेख मोहतरम, मैंने यही कहा अतफ़ बयान मैंने शेख साहब का। ठीक है, बाकी ये इसकी जो इस्तिलाहें हैं ये आप बेहतर जानते हैं, मजीद इस्तिलाहें, लेकिन है ये उधर, यानी उस यहाँ से ये इराब आया है, रब्बी का से आया है ये इराब। जी।
آگے پڑھیے گا جی، کون پڑھیں گے آگے؟ آواز نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی۔ شیخ محترم پھر کوئی بھائی پڑھ لیں گے، شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ جی جی، عارف صاحب آپ پڑھیے گا۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ رب السماوات والارض، تمام زمینوں کا رب ہے اس کے، وما بینہما اور ان دونوں درمیان ہے، الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو رحمان ہے نہیں وہ مالک ہوں گے اس سے کسی بات کرنے کے۔ ہاں جی، اب الرحمن بھی جو ہے نا صفت آئی ہے یہ آگے مزید، رب السماوات والارض الرحمن، کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کا بھی رب ہے، الرحمن جو کہ رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والے۔ لا یملکون منہ خطابہ، لوگ اس سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ملکیت نہیں رکھیں گے، یعنی کوئی بھی بندہ، چاہے جن ہو، فرشتے ہوں، انسان ہو، رسول ہو، کوئی بھی ان سے اللہ رب العزت سے بات کرنے کی جو یعنی اللہ کا جلال ایسا ہوگا کہ کوئی ان سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا کوئی بھی۔ تو آگے مزید اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تفصیل تھوڑی بیان کر دی کہ یوم یقوم الروح، جی والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہو جائیں گے یعنی قیام کریں گے روح الامین اور فرشتے صف در صف، لا یعنی صفوں میں کھڑے ہوں گے جس یتکلمون، دن کلام کر فرشتے، سکیں گے، سارے فرشتے، اور بالخصوص روح الامین یعنی جبریل امین، یہ جس دن کھڑے ہوں گے صف آرا ہو کر۔ یہ کب کی بات ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ حشر کا میدان سجائے گا اور وہاں سارے کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، جو کہ اللہ کے سب سے برگزیدہ ہیں، وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، نہیں کلام کر سکے گا مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا، مطلب کہ وہاں بات کرنے کی اجازت ملے گی ہی اس کو جو اللہ رب العزت جس کو چاہے گا، اور وہ اسی کو ملے گی کہ جو درست بات کرے گا، یعنی اللہ رب العزت کسی کو غلط بات ادھر کرنے ہی نہیں دے گا۔ اب اس میں مزید تفصیل ہے کہ اس کی تفاسیر مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ ادھر جو بھی پرندہ بھی پر نہیں مارے گا، بلکہ جو کچھ بھی کرے گا، سفارش ہو یا جو بھی بات کرنی ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگی، اور وہ بات غلط بات بھی نہیں کر سکے گا، غلط کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی وہ سفارش مانی جائے گی، اجازت ملے گی اس کو کہ جو صحیح بات ہوگی، اور ورنہ کسی کو اذن نہیں ملے گا۔ شیخ محترم یہ جو ہے کہ یہ کچھ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جی یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن کے مختلف احوال ہیں، اس موقع کے اوپر نا کہ جب جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اس موقع کے اندر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، مختلف جس طرح یہ ہے نا کہ ان کو عذر بیان کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، قرآن پاک میں آیا ہے، وہ دوسری جگہ پر آیا ہے کہ عذر بیان کریں گے وہ اپنا۔ تو یہ مختلف احوال ہے قیامت کے، قیامت کا دن کوئی چھوٹا تھوڑی ہے، اس میں مختلف حالتوں کو مختلف آیات میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ نا دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کو بھی ایسی بات اسی کو اجازت ملے گی کہ جو جس کو رحمان اجازت دے گا وہی بات کر سکے گا۔ تو کئی ایک جگہ پہ، سوری، اس دن
فرشتے یا لوگ جو ہے نا وہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر اسی کی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ تو دیکھ لیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے والد کی سفارش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ وہ سفارش قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح اور کئی ایسے ہوں گے کہ جن کی سفارش، تو اصل اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جلال کی وجہ سے بات نہیں کرے گا، لیکن کئی جگہ پہ بات کرے گا بھی، وہ اللہ رب العزت کے اذن سے ہی ہوگا۔ جی ذالک الیوم الحق، یہی ہے حق، یعنی یہ دن ہے حق۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ ہاں جی، اب یعنی دنیا میں بتا دیا ہے کہ یہ حق دن ہے، یہ دن برحق ہے، یہ آ کر رہے گا۔ اب جس نے بنانا ہے اللہ رب العزت کی طرف ٹھکانا، مطلب جنت والا جو ٹھکانا ہے وہ بنا لے، جس نے نہیں بنانا وہ نہ بنائے، اس کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، الی ربی ہی سے مراد جنت ہوگی۔ جنت کے لیے اپنی تیاری شروع کر لے، اور وہ جانتا، اب وہی بات ہے کہ انسان عمل کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ کی رحمت کا استحقاق پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ لیکن ایک شخص جو عمل ہی نہیں کرے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید لگائے ہوئے ہے، تو اس کو کوئی رحمت نہیں ملنے والی۔ جی انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا تھا ایک قریبی عذاب قریبی اس لیے کہا کہ اس کا سے، آنا یقینی ہے، یوم اس کو ینظر قریب سے کہ تعبیر کر جس دیا دن، ہے۔ جس چیز کا آنا یقینی ہو اس کو قریب ہی کہا جاتا ہے۔ لعل الساعة تکون قریبا، قیامت یقیناً قریب ہے۔ تو قریب کا مطلب کہ اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، تو یہ قیامت کا جو عذاب ہے اس کا بھی وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ڈرایا تھا، یا ہم تمہیں ڈراتے ہیں عذاباً قریبا، قریبی عذاب سے، یا ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے قریبی عذاب سے، یعنی جو قریب قریب ہی آنے والا ہے، تمہاری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ جی یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ جس دن دیکھے گا ایک انسان جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا۔ ہاں، قیامت کے دن جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا اس کو وہ دیکھ لے گا، پورا اس کو ملاحظہ کر لے گا، کوئی چیز بھی اس سے چوکے گی نہیں، چھوٹے گی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو دیکھ لے گا اپنے نامہ اعمال کے اندر۔ ہاں، کافر تمنا کرے گا، مسلمان تو کہے گا کہ کیا بات ہے، وہ تو کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھو۔ ٹھیک ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یقین رکھتا تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو اس طرح لڈیاں ڈال رہا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو کافر اور معاند ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے میں مٹی ہو جاتا، یعنی مٹی مر کے مٹی دوبارہ ہو جاؤں، جس مٹی سے اٹھ کے آیا ہوں اسی مٹی میں دوبارہ چلا جاؤں، مجھے جو ہے نا انجام نہ ملے۔ لیکن یہ تمنا ہی رہ جائے گی۔ جی یہ سورہ مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ النازعات، مکیہ۔ سورۃ نازعات یہ بھی مکی ہے، اور اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے وقوع کے بارے میں ہی اس طرح دیگر مکی صورتوں کے اندر ہوتا ہے، قیامت کے وقوع کے اوپر یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس طرح جو لوگ بالخصوص فرعون اور اس کی ذریت جو اللہ رب العزت کی آیات کی منکر ہوئی، اس کا برا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح پھر جنتی اور جہنمی، اچھے اور بروں، ان کی آخر میں مثال بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ آفاقی نشانیوں کے ساتھ بھی اپنی توحید کو ثابت کیا ہے۔ جی سورۃ النازعات کون پڑھیں گے جی؟ کون رہ گئے ہیں جی؟ جی فرح کلیم صاحب پڑھیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم والآت غرقا قسم ہے جو کھینچنے والے ہیں غرق ہو کر، یعنی ان فرشتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ جو انسان کی روح کو جان کو نکالتے ہیں اس کے انگ انگ میں ڈوب کر، یعنی بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ جان نکالتے ہیں اس کو، یعنی کھینچ کھینچ کے، وہ نکلنا نہیں چاہتی تو اس کو کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں۔ یہ روح کا معاملہ اس میں مسلم احمد اور سنن نبی داود وغیرہ کی حدیث کے اندر اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دی ہے کہ جب مومن کی روح کا وقت آتا ہے، روح کو قبض کرنے کا وقت آتا ہے، اس کی دنیا کے آخری لمحات آتے ہیں، تو ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایتھا النفس الطیبہ، اے طیب روح، کہ اپنے رب کی مغفرت اور رضوان کی طرف نکل جا۔ تو وہ اس طرح نکل جائے گی جس طرح بشکیزے سے پانی نکلتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور جو کافر ہوتا ہے جب اس کا آخری لمحہ آتا ہے تو پھر اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، کہ اللہ کی غضب اور سخط کی طرف نکل جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتفرق فی جسدہ فینزعها کما ينتزع السفود من الصوف المبلول، کہ پھر فرشتہ جو ہے نا اچھا، تو فتفرق فی جسدہ، تو وہ جو اس کی روح ہوتی ہے اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرشتہ پھر کیا کرتا ہے، فرشتہ اسے سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے، اس طرح سختی کے ساتھ کہ جیسے جو گیلی اون ہوتی ہے نا اس کو گرم سلاخ کھینچ کر نکالتی ہے، جس طرح گیلی روح کو گرم سلاخ کھینچ کر نکالتی ہے نا، اس طرح وہ روح کو نکالے گا اس کی، یعنی اس کے انگ انگ میں ڈوب کر جو ہے وہ نکالے گا۔ اس طرح والناشطات نشطا، اور وہ کھولنے والوں کی قسم کہ جو کھولتے ہیں، یعنی جو مومن کی روح کو بڑے آسانی کے ساتھ اس کی گرہ کو کھول دیتے ہیں، کہ والناشطات نشطا، بڑی آسانی کے ساتھ جو روح گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ ناشط کا مطلب ہوتا ہے نا کھولنے والا۔ جی، والسابحات سبحا قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں تیرنا۔ اب یہ تیرتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے، اللہ کے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے یہ پھر بھاگتے پھرتے ہیں، تیرتے ہیں، اپنے اپنے امور کو سر انجام دیتے ہیں جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جی، فالسابقات سبقا پھر آگے بڑھنے والوں کی سبقت کرنا۔ ہاں جی، جو بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی حکم الہی ہوا تو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کس نے یہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کس نے کہا ہے؟ تو اسے ابھی کھڑا نہیں ہوا، اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ کسی نے برائی بات نہیں کہی، اس نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو ہے نا وہ یبتدرون، وہ بھاگ رہے تھے کہ کون ان میں سے پہلے کون لکھے اس کلمات کو اور لکھ کر اپنے رب کے پاس لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، یہ سبقت لے جانا ان کا کسی حسد یا اناد کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی، جس طرح ایک شاگرد ہے نا، تو ایک استاذ ہے کسی تابع فرما شاگردوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کرو، وہ فوراً بھاگتے ہیں، 3 4 اسٹوڈنٹ اکٹھے بھاگ جائیں نا تو وہ منظر بندہ دیکھے تو اب وہ ان کا آپس میں مقابلہ اس کے اندر نہیں ہوتا کہ ان کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کی جو ہے وہ تابع فرمانی اور اس کے حکم کو بجا لانے میں پہل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ سعادت کہتے ہیں کہ پہلے یہ سعادت مجھے مل جائے۔ جی، رشتے بھی یہی نہیں اس طرح کرتے ہیں۔ امراض تدبیر کرنے
ہاں، اور تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ جو ان کو کام سونپتا ہے اس انتظام کو بخوبی انجام دیتے ہیں جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا روح نکالنے کا حکم ہے اس کو تو وہ روح نکالتا ہے، کسی کو پانی برسانے کا حکم ہے تو وہ پانی برساتا ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے اس کو شیڈول دیا ہوتا ہے۔ کسی کا کام وحی لے کر آنا ہے تو وہ وحی لے کر آتا ہے، کسی کا کام اپنے انسانوں کے اعمال کو لکھنا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے، کسی کا کام انسانوں ذکر کی مجالس کو ڈھونڈنا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو جس کو جو ڈیوٹی سونپی جاتی ہے اس معاملے کی وہ بڑی اچھی طریقے کے ساتھ تدبیر کرتے ہیں۔ یہ ویسے ساری چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ یعنی ان جواب قسم تو یہاں ذکر نہیں کیا، تو ان الفاظ کے اندر ہی جواب قسم موجود ہے، ان الفاظ کے اندر ہی۔ یہ جو فرشتے غرق ہو کر روح نکالتے ہیں یا آسانی کے ساتھ روح نکالتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھتے چڑھتے ہیں اور معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، یہ چیز جب تم سب مانتے ہو اور اس کی اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے تو یقینی طور پر وہ فرشتے کہ جن کی ڈیوٹی قیامت کو قائم کرنے کی ہے تو وہ قیامت کو قائم بھی کر دیں گے، یعنی جو سور پھونکنے کی ڈیوٹی جن کی ہے وہ سور بھی پھونک دیں گے۔ لہٰذا یعنی یہ رد کیا جا رہا ہے مشرکین کی سوچ پر کہ جو ان چیزوں کو تو مانتے ہیں کہ روح قبض ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ قیامت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کر بھی دیا ہے، قیامت کے وقوع کا۔ یوم ترجف الراجفہ، جی یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گا کانپنے والی، جس دن ہاں جی، کانپے جس گی دن کانپنے کانپ اٹھے والی۔ گی کانپنے والی، مطلب کہ پہلا جو نفقہ ڈالا جائے گا تو اس وقت ایک زلزلہ سا، اس آواز سے، سور پھونکنے سے ایک زلزلہ سا پیدا ہوگا اور تہس نہس ہو جائے گا ہر چیز۔ کانپنے والی جس دن کانپ اٹھے گی، یا جس دن ہلانے والی ہلا دے گی یا ہلنے والی ہل جائے گی، تو یہ نفقہ اولا کے بارے میں ہے۔ آگے ثم تتبعها الرادفہ، اس کے بعد پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، تتبعها، اس راجفہ کے پیچھے آئے گی، الرادفہ پیچھے آنے والی، مطلب کہ دوسرا نفخہ ڈالا جائے گا۔ پہلے نفخے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے چیزیں جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی اور بے وجود ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جتنے افراد موجود تھے قیامت کے قریب تک اور دنیا کے آغاز سے قیامت تک جتنے افراد روئے زمین پر رہے ہوں گے، جتنی چیزیں رہی ہوں گی، ان سب کو زندہ کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سور جو ہے نا وہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو اسرافیل فرشتہ وہ اس کو پھونکے گا۔ جی قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہیں۔ ہاں جی، کچھ دل اس دن، یا بہت سے دل، قلوب بہت سے دل اس دن دھڑکنے والے ہیں یا ڈرنے والے ہیں یا سہمنے والے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جو لوگ اللہ والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کو تو یہ گھبراہٹ ان پر جو ہے نا طاری نہیں ہوگی، پورے دن کی گھبراہٹ، وقتی طور پر تو ہوگی، ان کو بھی پریشانی تو ہوگی، لیکن جو مکمل گھبراہٹ جو ہے نا اپنے انجام کے جو خوف ہوگا وہ ان پر طاری نہیں ہوگا مومنوں پر۔ سنا قرآن پاک میں الانبیاء میں آیا نا 103 نمبر آیت، لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ بڑی گھبراہٹ ان کو کوئی بھی پریشان یا غم کے اندر مبتلا نہیں کرے گی۔ تو جو منافق ہوں گے، جن کو اپنے انجام کا جو یقین نہیں رکھتے تھے قیامت کے اوپر، یا جن کے اعمال بد ہوں گے ان کو علم ہوگا، پھر ان پر جو ہے نا ہیبت طاری ہوگی اور وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا بنے گا کیا۔ ویسے تو ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ سارے کانپ رہے ہوں گے، ربی نفسی، پتہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوں گے، ایسے لمحات بھی آئے، لیکن پورے دن کی جو گھبراہٹ ہے وہ مومنوں کے اوپر نہیں ہوگی۔ جی ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی دبی ہوئی ہوں گی۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعہ
جھکی ہوئی ہوں گی. اچھا. جی یہ شرمندگی کے مارے یا پریشانی کے مارے. یقولون کہتے ہیں انا لمردودون کیا بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں فی الحافرہ پہلی حالت میں. تو یہ جو نا یقولون یہ کافر لوگ یعنی دنیا میں کہتے ہیں. یقولون یہ کہتے ہیں ان آیات وغیرہ کو سن کے قیامت کے ذکر کو سن کے یہ کیا کہتے ہیں اذا انا لمردودون فی الحافرہ کہ ہم پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں. یعنی یہ تمسخر اڑاتے ہوئے اور ایک دوسرے کو جو کہہ لیں آپ ایک دوسرے سے وہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ لوٹانے جانے والے ہیں. یعنی جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی نا فی الحافرہ مطلب اذا كنا عظاما نخرہ یعنی جب ہم ہماری جو ہڈیاں ہو جائیں گی ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں نخرہ گلی سڑی. کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا اپنی حالت میں یعنی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے. تو یہ ساری باتیں وہ کیوں کہا کرتے تھے تمسخر اڑاتے ہوئے یا تکفیر کرتے ہوئے ان عقائد کی. جی اذا كنا عظاما نخرہ کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں بھربھری قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ انہوں نے کہا یہ تب واپسی ہے گھاٹے کی. ہاں جی تب تو کہتے ہیں یہ جو ہمارے لیے کہتے ہیں کہ تمہارا تو انجام یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ تمسخر اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ تب تو یہ ہمارا انجام بہت برا ہوگا. ٹھیک ہے یہ بہت خسارے والا ہمارا جو یہ باری ہوگی یہ لوٹنا ہمارا بہت خسارے کا ہوگا. تو یہ ان کو یقین نہیں ہوتا بلکہ وہ جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر تو ہم مارے گئے پھر تو ہم رگڑے گئے کہ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جی فإنما تو بے شک ہی زجرۃ وہ ایک ڈانٹ ہے واحدۃ بس ایک ہی ڈانٹ. ایک ہی ڈانٹ ہے. یہ کوئی اتنا بڑی معاملہ نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنے کا. یہ تو ایک سور کی مار ہے ایک سور پھونکنے کی مار ہے. تم سارے کے سارا دوبارہ تم اس کو بڑا بعید خیال کرتے ہو اور بڑا اس کو مشکل اور ناممکن خیال کرتے ہو. اللہ رب العزت کی نظر میں یہ ایک ڈانٹ ہی ہے. فقط ایک سور پھونکنے کی دیر ہے تم سارے اگاؤ گے تم سارے اٹھاؤ گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ یہ بس ایک ڈانٹ کی مار ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اچانک وہ یعنی لوگ بالساہرہ میدان بالساہرہ کہتے ہیں چٹیل میدان کے اوپر ہوں گے یعنی بالکل وہ اوپر اٹھ کھڑے ہوں گے. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے. بس اتنی کی دیر ہے سور پھونکے جانے کی. یہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نہیں اٹھتے یا اس سور سے ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ یہ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے بیدار ہو جائیں گے ہوش میں آ جائیں گے. جی کسی کا کوئی سوال بس یہاں تک ہی پڑھتے ہیں. جی کوئی سوال تو نہیں. سبحانک اللہ الحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.